صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قرآن پاک کی یہ آیت شریفہ ہمارے اکثر علماء اور خطیبوں سے ہم سنتے رہتے ہیں، اور اس کی روشنی میں بہت ساری باتیں بھی الحمدللہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ آج آپ کے خادم نے اس آیت شریفہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آیت شریفہ کا ترجمہ، رب نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت شریفہ میں کئی مضامین ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہوئی۔ قرآن پاک کی جو احکام والی آیتیں ہیں، بطور خاص جو اہل ایمان کو جس میں احکام رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، ان سب کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اصل میں ہم کو غور و خوض کرنے کی عادت نہیں، ہم کو نعمتوں کا شکر کیسے کیا جائے اس کا ہمیں احساس نہیں۔ حالانکہ نعمتوں کے بارے میں جو اللہ کی وہ انگنت نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو، تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ جب ان نعمتوں کو گنا نہیں جاتا، رب نے جو فرمایا وہ حرف آخر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جو فرما دے اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب رب نے ارشاد فرما دیا تم ان نعمتوں کو نہیں گن سکتے، تو ہمارا اور آپ کا اور ہر مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ سارے انسان اور سارے جنات سارے کام چھوڑ کر صرف اس ایک کام پر آ جائے کہ اللہ کی نعمتوں کو گنا جائے تو وہ نہیں گن سکتے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا لا تحصوها، تم ان کو نہیں گن سکتے۔ اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت جو ہے وہ ہماری زندگی کے لمحات ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہمیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ خدا جانے یہ سلسلہ زندگی کس لمحے منقطع کر دیا جائے، اور پھر ایسا ہو جائے کہ ساری دنیا کے برابر سونا خرچ کر کے بھی کوئی اگر چاہے کہ مرنے والا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، اس کو یہ موقع نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اللہ کی نعمتیں، اہل ایمان جو ہیں ان کو آنکھ کھول کے زندگی گزارنا چاہیے۔ میں نے اس کے پہلے بھی یہ بات ایک موقع پر عرض کی تھی کہ مومن اور غیر مومن کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اہل ایمان کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی یہ ہے کہ وہ واقعی زندہ ہے۔ اہل کفر بظاہر ان کی شکل انسانی ہے، وہ جتنی انسانی ضروریات ہیں ہماری طرح ان کی بھی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن قرآن پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل ہے مگر وہ اپنے دل سے کچھ سوچنے کو تیار نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اہل ایمان کو اپنے دل کو سوچنے سمجھنے کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے۔ اس آیت کا آخری حصہ دیکھیے، لہم قلوب لا یعقلون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان آنکھوں سے کچھ دیکھتے نہیں۔ ارے صاحب دیکھتے نہیں، وہ تو بہت ہم سے زیادہ تیز آنکھیں ہیں، نہیں، جس راہ ہدایت کو دیکھ کر چننا چاہیے وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وَهُمْ آذَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا، انہیں کان ہیں مگر وہ ان کانوں سے سنتے نہیں۔ کیا نہیں سنتے؟ اللہ کی کتاب نہیں سنتے، نبی کی دعوت نہیں سنتے، جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتے، باقی سب سنتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟
لہم قلوب لا یعقلون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کو دل ہے مگر کچھ سوچنے کو تیار نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر کچھ دیکھنے کو تیار نہیں، ان کے کان ہیں مگر کچھ سننے کو تیار نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جو ہیں بظاہر تم کو انسان دکھائی دیتے ہیں نا، انسانوں میں گنتی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کو بنانے والا رب یہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں۔ اصل میں جانور نہیں ہیں لیکن جانوروں کی طرح ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیتیں ہیں۔ یہ ان کا بیان ہے جنہیں ہدایت سے، ایمان سے محروم رکھا گیا ہے۔ تو کیا ان کے جینے کا طریقہ جو جانوروں سے بدتر ہیں، اور ان کے جینے کا طریقہ جنہیں اللہ نے بہترین مخلوق فرمایا ہے اپنی کتاب میں، ان کا طریقہ ایک جیسا ہونا چاہیے؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ بات اس پر چل رہی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، کس نے پکارا، کس نے خطاب کیا؟ آپ کا ہمارا لوگوں کو یہاں آنا جانا ہوتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنی ڈگریاں جو ہیں اس کو بہت دکھانے کا شوق رہتا ہے، تو اس کو باقاعدہ فریم کر کے اپنے ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں، میں فلاں ہوں۔ ابھی تو وہ ختم ہو گیا، ورنہ ہمارے دور میں جب ہم لوگوں نے اسکول کا اور کالج کا دور دیکھا ہے تو اس وقت گریجویشن کے بعد، بی اے ہونے کے بعد باقاعدہ ایک لباس، ایک لبادہ ابا کی طرح رہتا تھا، وہ ایک لبادہ ملتا تھا یونیورسٹی کی طرف سے، اور وہ وہیں یونیورسٹی بولے تو مہاراج باغ کے پاس، اور وہیں آزو بازو بیچارے وہ کیمرے مین بھی بیٹھے رہتے تھے، معلوم نہیں بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں، کہاں گئے وہ۔ تو باقاعدہ جو بی اے ہو جاتا تھا وہ اپنا وہ لبادہ اس کو یونیورسٹی تھوڑی دیر کے لیے دیتی تھی، وہ جا کے اس کو پہن کے اور اپنی سرٹیفکیٹ ایسا ہاتھ میں لے کے ایک فوٹو کھنچواتا تھا، اور پھر ہاں بھئی اور اس کو اپنے گھر میں لگا دیتا تھا۔ بولے دیکھو میں گریجویٹ ہوں، مجھے یونیورسٹی نے یہ سند دی ہے۔ اور اگر کوئی ایسے لوگ ہو جن کو کسی بڑے آدمی کا خط وط آ جائے، وہ چاہے بڑے علماء میں سے ہوں یا بڑے سیاستدانوں میں سے، تو وہ لوگ بھی بیچارے اس خط کو عام طور سے لگا کے رکھتے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے لکھا، پرائم منسٹر نے لکھا، اور یہ فلاں مولانا نے مجھے لکھا تھا، یہ فلاں بزرگ نے مجھے، ٹھیک ہے۔ اور بعض تو اتنے بیوقوف ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کی خواتین کی فوٹو بھی اپنے گھر ڈرائنگ روم میں لگا لیتے ہیں، تو پھر پردہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی؟ بہرحال یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہم قابل شرف سمجھتے ہیں۔ کبھی اس کا بھی خیال آیا کہ میرے پیدا کرنے والے نے مجھے ایمان کی جو دولت عطا فرمائی ہے، میری اس دولت کا واسطہ دے کے میرے رب نے مجھے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ میں ایمان والا، تم ایمان والے، ہمارے بال بچے ایمان والے، پورا معاشرہ ایمان والا، پوری امت مسلمہ ایمان والی۔ کیا یہ اس کے لیے فخر اور شرف کی بات نہیں ہے کہ اس کے رب نے اسے پکارا، رب العرش العظیم نے اس کو پکارا، رب المشرق والمغرب نے اس کو پکارا، سارے کائنات کے مولا نے اس کو پکارا، اس کو اس پر کوئی فخری محسوس نہیں ہوا؟ اس کا معنی یہ کہ یہ سو کے زندگی گزار رہا، جاگا نہیں ہے ابھی، سویا ہوا ہے۔ اگر جاگتا رہتا تو سب سے زیادہ جو بات قابل تذکرہ اس کی زندگی میں ہو سکتی تھی وہ یہ کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، میرے رب نے مجھ سے خطاب فرمایا ہے نا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اے وہ لوگ جنہوں نے مجھے اپنا رب مانا ہے، اے وہ لوگ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا ہے، رسول مانا ہے، اے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو میرا کلام مانا ہے، اے وہ لوگ جنہوں نے آخرت کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے اور آخرت کا لحاظ کر کے زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں
کو کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ یہ کافہ لفظ جو ہے یہ یہاں پر دو معنی لیتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مفسرین نے اس کی دو طرح سے تشریح فرمائی، دونوں سماج فرمان ہیں، دونوں سوچنے جیسی ہیں۔ ایک گروہ کا یہ کہتا ہے یہ کافہ کا لفظ جو ہے یہ سارے مسلمانوں کے لیے، سارے، اس لیے کہ امت مسلمہ جو ہوگی وہ کچھ اس میں بچے ہوں گے، کچھ لڑکپن کی زندگی کے ہوں گے، کچھ جواں ہوں گے، کچھ ادھیڑ عمر کے ہوں گے، کچھ بوڑھے ہوں گے، اور جس طرح یہ مردوں میں ہوں گے اسی طرح عورتوں میں ہوں گی، کچھ بچیاں ہوں گی، کچھ لڑکیاں ہوں گی، کچھ عورتیں ہوں گی، کچھ بوڑھیاں ہوں گی۔ تو یہ کافہ کا لفظ جو ہے پوری امت مسلمہ، یعنی اس کے بچے سے لے کر بوڑھے تک سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کوئی حدود اسلامی کے باہر نہ رہنے پائے۔ اس لیے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو، بچہ یا بچی، اس کے اعمال کی ذمہ داری اس کے والدین پر ہوتی ہے، والدین پر ہوتی ہے۔ اس کی تربیت اس طرح تربیت کرنا کہ آنے والے کل میں وہ ایک سچا اور پکا مسلمان بن سکے، اور اس کو قدم قدم پر، میں آپ سے عرض کر دوں، آج اگر یہ امت مسلمہ صرف اس بات کا عہد کر لے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ماں کی گود میں اور اپنے گھر کی چہار دیواری میں مکمل اسلام کا بندوبست کر لے، انشاءاللہ العزیز آج سے 15 سال کے بعد کی نسلیں جو ہوں گی اس میں تم کو ولی ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، بلکہ پوری کی پوری نسل ولی اللہ ہوگی اللہ کی۔ اسلام میرے بھائیوں یہ دین ہے، یہ سیکھنے سکھانے کا مذہب ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، یہ الہام نہیں ہوتا کسی کے اوپر۔ اگر اس کا ہم فیصلہ کر لیں، بچہ اللہ نے دیا، اولاد دی، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ حضرت زکریا کو دیکھو کس طرح اولاد کی دعا کرتے ہیں، سورہ آل عمران دیکھ لو اس کے لیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبی الصلاۃ والسلام کو دیکھو، رب ہب لی من الصالحین، پروردگارا مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرمانا۔ اچھا مانگا بھی تو بیٹا مانگا، اب آپ لوگ بھی اس میں ابن کا لفظ تو نہیں ہے، وہ صالحین جو ہے وہ خود بخود بتاتا ہے، اگر بیٹی مانگتے تو صالحات کہتے ہیں، نیک بیٹی عطا فرما۔ صالحین جو ہے یہ مذکر ہے، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ بیٹا اللہ نے دیا۔ ہم میں سے جو لوگ صاحب اولاد ہیں وہ ان لوگوں پر ذرا غور کریں جو معاشرے کا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جس کو اللہ نے اولاد کی دولت سے محروم رکھا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان کو دیکھ کر ہم کو کم سے کم اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ میں صاحب اولاد ہوں، اس میں میری مرضی کا دخل نہیں ہے بلکہ میرے اللہ کا امر کام کر رہا ہے۔ اولاد دیا، اس نے عمر کا 1 سال پورا کیا، سالگرہ منا رہا ہے، کس کی سنت پر ہے بھائی؟ نصرانی ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، بدھسٹ ہے، کیا تو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ایک تو تصریح مفسرین نے یہ کی کہ اس پوری کی پوری امت، کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا جوان، کیا چھوٹا، کیا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایک تصریح یہ۔ مفسرین کا دوسرا گروہ اس کی تصریح یہ کرتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ پورا دین اسلام، اسلام جو ہے وہ ایک دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین جو طریقہ زندگی ہے وہ اسلام ہے۔ تو یہ ادخلوا فی السلم کافہ سے مراد ہے کہ پورا کا پورا اسلام تمہاری زندگی کے اوپر حاوی ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کے بعض اعمال اسلام کے مطابق ہوں اور بعض غیر اسلامی ہوں، یعنی تمہارے اوپر، تمہارے گھروں میں پورا اسلام ہونا چاہیے،
کیا تمہارے بچے، کیا تمہارے بڑے، کیا تمہاری عورتیں، کیا تمہارے مرد، پورے کے پورے اسلام کے احکام پر عمل کرو، اسلام کے ساتھ غداری اور دغابازی کا معاملہ مت کرو۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس آیت شریفہ کا جو کافہ کا لفظ ہے اس میں دونوں معنی شامل ہیں کہ پوری کی پوری امت مسلمہ دین میں داخل ہو جائے اور پورے کے پورے دین کو اپنے اوپر لاگو کر لیا جائے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر جو ہے، یہ پالیسی اپنے دین کے ساتھ یہ مغالطے کا کام نہ کیا جائے۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اب اس دین میں اصل مضمون جو اس آیت شریفہ کی روشنی میں بیان کرنا ہے مجھے، وہ انہ لکم عدو مبین بیان کرنا ہے، لیکن یہ شروع میں یہ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ پورے کے پورے دین میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا۔ اب میرے بھائیو ایک جملہ اگر آپ یاد رکھیں، زندگی کے مختلف جو کام کاج ہیں، مصروفیات ہیں، اس میں سے ہماری جو مصروفیت، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا وہ کار ثواب ہے، اور جو اس کے خلاف ہوگا اس پہ کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اب یہ اس دعا کو کرنا کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے اور مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیکی کہتے کس کو ہیں؟ نیکی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقے پر عمل پیرا ہونے کو، جس کو عام الفاظ میں سنت رسول کی پیروی کہا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن شریف نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک بہترین نمونہ زندگی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کی جتنی ضروریات ہیں، یعنی ہم صبح اٹھے ہیں، صبح بستر سے اٹھے ہیں، میں نے شاید پچھلے جمعے میں یہ بات عرض کیا تھا کہ وہ رات جو ہم پر سے گزری، یاد کیجئے جو لوگ اکثر ہمارے ساتھی ایک جیسے رہتے ہیں، جمعے میں سورہ زمر کی ایک آیت شریفہ کی روشنی میں نے آپ سے بات عرض کی تھی کہ رات گزری اور گزر کے صبح میسر آئی اور نصیب ہوئی۔ یہ اللہ کا کریمانہ فیصلہ ہے، اس لیے کہ رات جس طرح ہم بستر پر گئے تھے، ساری انسانیت بستر پر گئی تھی، لیکن کچھ لوگوں کے لیے میرے رب کا یہ فیصلہ ہوا کہ ان کی روحوں کو روک لیا جائے، صبح ان کو اٹھنے کی اجازت نہیں ملی۔ اب وہ نہیں اٹھیں گے بلکہ ان کو اٹھایا جائے گا، وہ نہیں اٹھیں گے انہیں اٹھایا جائے گا۔ ہمیں خود سے اٹھنے کی توفیق ہمارے رب نے عطا فرمائی، اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہر نئی صبح میرے رب کی طرف سے ایک نئی عطا ہے، کم سے کم آج تو میں اپنے رب کی فرما برداری میں گزار لوں۔ اس لیے کل کی صبح جو ہے یہ میرے رب کے پاس محفوظ ہے، اگر وہ چاہے گا تو مجھے عطا فرمائے گا، ورنہ جو اس کی مرضی ہوگی اس کی مرضیات کو میرے اوپر لاگو کر دیا جائے گا۔ اب آج صبح جب ہم نے بستر کو چھوڑا، وہاں سے لے کر شام میں بستر پر جانے تک جو معمولات ہیں انسانوں کے، اس میں صرف ایک معمول الگ الگ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اپنی کسب معاش کا۔ کسب معاش ہر آدمی کا، بھئی کوئی بیچارہ دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی آفس میں ملازمت کر رہا ہے، کوئی لوم چلا رہا ہے، کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے، الگ الگ۔ اس کے علاوہ باقی کام کاج، کھانا پینا، اٹھ تھکنا اور وہ سارے کام جو ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم ترین کام وقت پر نمازوں کی پابندی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اور نماز کی پابندی کا کمال یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کو وہ مکمل طور پر ایک ٹائم ٹیبل کا پابند کر دیتی ہے نماز۔ مجھے فجر کے پہلے یہ کرنا ہے، فجر کے بعد یہ کرنا ہے، ظہر کے پہلے یہ کرنا ہے، ظہر کے بعد یہ کرنا ہے۔ الحمدللہ ایک نماز کو اگر اس کے وقت پر رکھا جائے تو نماز کے آزو بازو کا پروگرام جو ہوتا ہے وہ خود بخود ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ اور کسی کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے، اللہ ہی بھلا کرے بابا، اللہ کے واسطے
سب سے پہلے اگر کوئی نیک کام کرنا ہے آج اور ابھی سے شروع کرو گے تو شروع ہو جائے گا، اور اگر اس کو کل پہ ٹالو گے تو یہ آنے والا کل کبھی بھی نہیں، کل کبھی نہیں ہو سکتا۔ بھلا کام ہے نا، نماز شروع کرنا ہے اگلے جمعے سے شروع، آج جمعہ ہے نا، آج سے شروع کر دو نا اللہ کے بندو، اللہ نے جمعے کی توفیق دی، اب عصر مغرب اس کے بعد ہے، اس کو کیوں مس کرتے، اس میں لگتے۔ تو یہ جو مختلف ہمارے مصروفیات ہوں گی انسانی معمولات، ان مختلف معمولات میں ہمارے جو معمولات سنت رسول کے مطابق ہوں گے وہ عبادت ہوں گے۔ تو اس کے لیے سنت رسول اپنے آپ آئے گی میرے بھائیو، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طلب العلم فریضہ فرمایا کہ علم کا سیکھنا فرض ہے علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے۔ اس میں وہ جو بعض لوگ پڑھتے ہیں مسلم و مسلمہ، ایسے حدیث شریف کے الفاظ نہیں مانی، کس نے بڑھا لیا اس کو، کل مسلم، اس لیے کہ لفظ مسلم جب کہا جائے تو اس سے مراد مسلمان عورت مسلمان مرد خود بخود ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا قرآن شریف میں جتنی جگہ احکام کی آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو، یہ صیغہ جو ہے مذکر کا ہے، یہ صیغہ مذکر کا ہے، تو اس کا مطلب کہ عورتیں نکل جاتی ہیں؟ نہیں، احکام ہمیشہ مذکر کے صیغے میں قرآن شریف نے، ہاں عورتوں کے جو الگ احکام ہے وہ مؤنث کے صیغے میں ہیں۔ تو حکم جو ہوتا ہے وہ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ مردوں کو دیا جاتا ہے، لیکن خواتین خود بخود اس حکم کے تابع ہوتی ہیں۔ جیسے روزے کے لیے ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب عورتیں بولے اسے تمہارے کو اللہ میں نے بولے ہم کو کہاں فرض کیا گیا، یا ایھا المؤمنات تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، جتنا احکام ہے مردوں کے لیے تو عورتیں بھی اس کی تابع ہیں۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی میں انسانی معاشرے کو ٹھیک ٹھاک چلانے کے لیے اللہ نے تابع رکھا ہے خواتین کو مردوں کے۔ اب ہمارا یہ ہے کہ ہم تو عورتوں کے تابع ہیں، عورتیں بیچاری سبزیاں لانے جا رہی ہیں، عورتیں گوشت لانے جا رہی ہیں، عورتیں سنیچرا بازار میں گھوم رہی ہیں، عورتیں کپڑے لینے گھوم رہی ہیں، تو ہم نے تو سارے حالات ہی بدل دیے نا۔ آج سے 15-20 سال پہلے کوئی عورت کوئی سبزی کی دکان پر دکھتی تھی کیا؟ کیسے ہوا؟ کیسے ہم نے اجازت دی اپنے گھر کی عورتوں کو؟ اور اجازت کیا دی؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہے کہ ہماری مرزانگی ہے، وہ ذمہ داری میری تھی کہ میرے گھر کی جتنی ضروریات ہیں میری خواتین کو میں پورا کروں۔ کیسے عورتیں آئیں باہر؟ پھر کیا پوچھتے ہو کہ فتنہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ فتنے کو تم نے گھر سے باہر لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اکیلی عورت گھر سے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے، اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے۔ یہ آیت شریفہ کا آخری حصہ جو انہ لکم عدو مبین، اصل میں اس پہ مجھے 2-4 جمعہ آپ کو بتانا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ ہمارا پڑوسی دشمن ہے، وہ گالیاں بکتا ہے، ارے وہ گالیاں بک کر احسان کرتا ہے، اپنی نیکیاں مجھے دیتا ہے، جانے دو نا اس کو، گالی بکنے دو نا۔ وہ فلاں وہ میرا سمدھی جو ہے اس سے میرا جھگڑا ہو گیا، ذرا اس کو میں دیکھ لوں گا۔ یہ ساری دشمنیاں پال رہے ہو، اصل دشمن کون ہے جو تمہاری دنیا اور آخرت کو انگار لگانے والا؟ انشاءاللہ اس آیت شریفہ کی تشریح میں میں میرے بھائیو اس وقت جو بات عرض کرنی ہے وہ ایک ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے معمولات کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس طریقے کے مطابق بنانے کے لیے، اس لیے کہ کسی بھی عبادت کو عبادت ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، میرے نبی کا طریقہ۔ سجدہ کتنی بڑی عبادت ہے، سجدے کی جو ہے کہ قرآن شریف کی آیتوں کے سجدے والی آیت پڑھ لے تو سب کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ تم نے ماننے مولانا کون سی تقریر کرتے بیچ میں سجدے ہی کرا دیے انہوں نے۔ ارے ہمارے امام صاحب تو کبھی نہیں کراتے، آپ ہی سجدہ کرا دیتے ہیں۔ جتنی آیتیں سجدہ ہے، سجدے کی کوئی بھی ایک آیت ابھی آپ ذہن میں لائیں، سجدہ جو ہے ہمیشہ کر سکتے ہیں کیا ہم؟ حالانکہ تقرب اللہ، اللہ سے قرب کی جو کیفیت بندے کی ہوتی ہے، جو حالت سجدہ میں ہوتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں، حدیث شریف میں ہے، لیکن کبھی بھی سجدہ کر لے گا نہیں۔ سجدے میں بھی وہ پابند ہے، طلوع آفتاب کے وقت سجدہ نہیں کرے گا، زوال کے وقت وہ سجدہ نہیں کرے گا۔
اور وہ جو عصر کے وقت کا ہے، اصل میں وہ آخری 20 منٹ جو بالکل آفتاب جو ہوتا ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، لیکن اس دن کی نماز عصر جائز رہتی ہے۔ اس وقت بھی بعض علماء کہتے ہیں اس وقت بھی سجدہ نہ کیا جائے، بعض کہتے ہیں کہ کیا اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو اس وقت واجب ہوتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ الگ مسائل، بلے یہ دو اوقات طلوع آفتاب اور زوال سجدہ کرنے کا جی چاہتا ہے۔ اس میں آئے تھے سجدہ پڑھی جائے تو اس کی تلاوت بھی، اس کا سجدہ بھی منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی نے منع کر دیا۔ اب اگر سجدہ کرے گا تو یہ سجدہ تقرب اللہ نہیں، اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے۔ مجھے سجدہ پسند ہے، مگر وہی سجدہ پسند ہے جو میرے نبی کے طریقے پر ہو۔ اگر میرے نبی کے طریقے سے سجدہ کر کے آئے گا، وہ سجدہ بھی میں تیرے منہ پہ مار دوں گا۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے علم ضروری ہے، سیکھنا۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہو جاؤ کہ یہ زندگی میں جو پورا تام جھام ہے نا، یہ بس قبر کے دہانے تک ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے اعمال ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اعمال ہیں، اس کی تیاری کرو۔ خدا جانے اگلا جمعہ ہماری تقدیر میں ہے یا نہیں ہے۔ کیسی بات کرتے مولانا، اچھی بات تو کرو۔ 100 سال کی دعا کیوں نہیں دیتے؟ 100 سال کی دعا دینے سے میرے تم 100 سال کے ہو جاؤ گے کیا؟ ہوگا وہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگلا جمعہ بھی ہماری تقدیر میں ہے یا نہیں۔ اس لیے میرے محترم، اللہ کا واسطہ دے کہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں اس طرح رہو کہ جب بھی تمہاری واپسی کا بگل بج جائے تو تم حالت اسلام پہ رہو اور حالت اسلام پہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ تمہاری وہ زندگی کامیاب ہو۔ آج اسی پہ بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے بات کی محفلوں میں اس مضمون کو انشاءاللہ پورا کریں گے، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین بہت اہم مضمون ہے۔ اور چلتے چلتے ایک بات عرض کریں کہ حضرت مولانا استانوی مدد اللہ العالی ایک یعنی ایسی شخصیت جس کو ساری دنیا جانتی ہے۔ ہمارے ملک کے بعض حضرات کو اللہ نے دین کی خدمت کے لیے اور مدارس کے قیام کے لیے اور مکاتب کے قیام کے لیے جو قبول فرمایا ہے، وہ اہل علم جانتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام محمد استانوی صاحب مدد اللہ العالی جو ہیں، ان کو اللہ نے کس مقام پہ رکھا ہے۔ آج کل وہ شدید بیمار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین شفا عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ہی ہم سارے امت مسلمہ کے مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا کا ایک مدرسہ جو ہے وہ بالا گھاٹ میں چلتا ہے، لیکن اس کے چلانے والے ناگپور میں رہتے ہیں، اس لیے مدرسہ ناگپور کا ہے۔ لوگ آپ نے بولے باہر کے مدرسے کے لیے چندہ نہیں کرنا، ہمارے ہاں وہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان کو میں بتلا دوں کہ ہماری مسجد میں بیرون شہر کے لیے چندہ نہیں کیا ہے، اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس لیے کہ ناگپور کامٹی میں کیا کم مدارس اور مساجد ہیں، لیکن وہ مدرسہ جو ہے اس کے ذمہ دار چلانے والے یہی ناگپور میں ہوتے ہیں، یہیں سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت مدارس جو ہیں وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اس مدرسے کے مولانا آزاد ایجوکیشن سوسائٹی نام سے وہ مدرسہ چلایا جاتا ہے، اور بڑا عجیب طرز پر ہے، اس کا موقع نہیں کہ میں اس کی تفصیلات کو آپ کو بتاؤں، یعنی 20ویں مرتبہ اس مدرسے کو میں نے وزٹ کیا ہے الحمدللہ۔ تو اس کے ذمہ دار تشریف لائے ہیں۔ مدارس اسلامیہ جو ہیں وہ ہمارے اسلام کے قلعے ہیں، اور یہ قلعے جب تک باقی رہیں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کے دین کی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی۔ میرے بھائیو، جو مساجد اور مدارس یہ دو ہماری بنیادیں ہیں، ان کی بنیاد پر اسلام اور اہل اسلام قائم ہے، اس کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرنا ہے۔ تو مدرسے کے ذمہ دار آئے ہیں، اور ان سے میری درخواست یہ کہ وہ چندہ کریں، اپنا بینر رکھیں، لیکن ذرا آواز کم رکھیں، اس لیے کہ مسجد پہلے پہلے نماز اس کا حق ہے۔ بعض لوگوں کو اجازت دے تو اتنے زور زور سے چندہ کرنا شروع کرتے کہ یہاں تک آواز آتی ہے، تو ایسا بھی چندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات عرض کر دوں کہ جیسا ہماری مسجد کا اوپر کا جو کام چل رہا ہے الحمدللہ، 2nd فلور کا فنیشنگ کا، رجب کی مہینے میں 11 تاریخ میں اللہ نے پہنچا دیا ہے ہم کو، اور اس کے بعد میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ رمضان کے پہلے اللہ اس کو مکمل کروا دے، تاکہ جو رمضان میں جو ضرورت ہوتی ہے، جن مواقع پر کثیر نمازی ہوتے ہیں، کچھ ہی موقع ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ حصہ کام آ سکے۔ تو میری درخواست ہے کہ اس طرف بھی آپ توجہ رکھیے، اور صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔